السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سلف ہانس کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زیبا کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک اور ثبوت مل گیا ہے۔ زیبا کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں دیتا، یعنی ڈاکٹر کو سراج صاحب پیسے دے دیتے ہیں، جس کے بعد زیبا بڑی مایوس ہو جاتی ہے۔ لیکن اچانک سے زیبا کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ زیبا جب ہاسپٹل میں جاتی ہے تو ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ زیبا ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کے زیبا کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن زیبا سوچتی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اور ثبوت دے دیا ہے اور اب میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں، کیونکہ میرے پاس ثبوت آ گیا ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گی میں اب، اور جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد زیبا اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے میں اپنا بدلہ لے کے رہوں گی۔ یعنی زیبا ساحل کے بارے میں اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ امی آپ نہیں جانتی اس کو، آپ نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں۔ یعنی زیبا ساحل کے بارے میں اپنی والدہ سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ چلاک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ یہ بات سن کے زیبا کی والدہ زیبا کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد زیبا اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی آپ نہیں جانتی اس کو، اس نے اپنے معصوم چہرے کے پیچھے ایک خطرناک نقاب چڑھایا ہوا ہے جس کو آپ نہیں جانتی، اور میں اس کا چہرہ سب کے سامنے لا کے رہوں گی۔ یعنی زیبا اپنی والدہ کے سامنے ساحل کا نام لے کے بات کر رہی ہوتی ہے، جبکہ زیبا جانتی ہے کہ سراج صاحب نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن زیبا سب کے سامنے سراج صاحب کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ زیبا سوچتی ہے کیونکہ سراج صاحب سے میں بدلہ اس طرح سے نہیں لے سکتی، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کے بیٹے کے ذریعے سے ہی میں اس کا بدلہ لوں گی کہ میں سراج صاحب کو اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ اپنے بیٹے کی خاطر سب کے سامنے اپنا جرم خود اپنے منہ سے تسلیم کرے گا۔ زیبا کسی کے ساتھ بھی یہ بات شیئر نہیں کر رہی، لیکن زیبا وقت آنے پہ سب کو سب کچھ بتا دے گی۔ لیکن ابھی زیبا سوچ میں پڑی ہوئی ہے اور سمجھداری سے کام لے رہی ہے، کیونکہ اگر زیبا نے ابھی سراج صاحب کا نام لیا تو زیبا کی جان مشکل میں آ جائے گی، اس کے گھر والوں کی بھی۔ اس لیے زیبا اپنی والدہ کے سامنے بار بار ساحل کا نام لے رہی ہے۔ زیبا کی والدہ زیبا کی یہ ساری باتیں سن کے بڑی دکھی اور پریشان ہو جاتی ہیں۔ زیبا کی والدہ اس کو حوصلہ دیتی ہیں، جس کے بعد زیبا اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی چھوڑوں گی نہیں میں اس کو اس کی سزا دے کے رہوں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سمد سوچ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سمد کو سمجھ نہیں آ رہا کہ زیبا کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے، یعنی سمد کے سامنے بھی سچائی کھل کر نہیں آئی، جس کے بعد سمد سوچوں میں بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ سمد کو زیبا سے پیار ہو گیا ہے اور زیبا کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد سمد کی والدہ سمد سے کہتی ہیں کہ سمد تم نے ایسا سب کچھ کیوں کیا، جس کے بعد سمد اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی انسان ہوں میں، میری بھی کچھ فیلنگز ہیں، مجھے ہو گیا زیبا سے پیار، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو سمد کی والدہ یہ بات سن کے سمد کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد سمد ان سے کہتا ہے کہ امی مجھے زیبا اچھی لگتی ہے اور مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اب، میں بھی انسان ہوں اور پیار کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، بس زیبا مجھے اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں اس کے لیے فکر مند ہو رہا ہوں۔ جس کے بعد سمد کی والدہ اس سے کہتی ہیں کہ حفصہ کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد سمد کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا حفصہ کا کیا ہوگا، کیونکہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ امی میں زیبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات سن کے سمد کی والدہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سمد سوچ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سمد کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں زیبا سے اس بات کا کس طرح ذکر کروں۔ سمد زیبا کی ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حفصہ سمد کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد حفصہ بڑی دکھی اور پریشان ہے، کیونکہ سمد نے حفصہ سے رشتہ ختم کر دیا ہے اور سمد حفصہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جس کے بعد حفصہ بڑی پریشان اور دکھی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو وہیں پر حفصہ کی نظر اسکیچ بک پہ پڑتی ہے۔ جب حفصہ سمد اور زیبا کی تصویروں کو دیکھتی ہے تو حفصہ بڑی دکھی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حفصہ کی چھوٹی بہن اس سے کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی حفصہ، سمد اور زیبا ابھی بھی رابطے میں ہے مسلسل، اور ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا ہے، وہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ان دونوں کا رابطہ ہے۔ یہ بات سن کے حفصہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حفصہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حفصہ سمد کو دیکھتی ہے تو سمد سے کہتی ہے کہ سمد مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، جس کے بعد سمد وہاں پر رک جاتا ہے۔ اس کے بعد حفصہ سمد سے کہتی ہے کہ سمد تم نے آخر یہ سب کچھ کیوں کیا۔ یعنی حفصہ سمد سے غصے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اس کو غصہ دلا دیتی ہے۔ اس کے بعد سمد کو غصہ آ جاتا ہے۔ سمد حفصہ سے غصے میں کہتا ہے کہ ہاں سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد حفصہ سمد سے کہتی ہے کہ ساحل کو بھی تم نے ہی پھنسایا ہے اور یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے۔ تو سمد حفصہ سے کہتا ہے کہ ہاں میں سب کچھ قبول کرتا ہوں، میں اپنا سارا جرم قبول کرتا ہوں، سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ یہ بات سن کے حفصہ سمد کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد سمد حفصہ سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سمد وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے۔ تو حفصہ سمد کی یہ ساری باتیں سن کے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حفصہ بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد حفصہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ امی یہ سب کچھ سمد نہیں کیا ہے اور ہمارے بھائی ساحل کو پھنسایا ہے،
جس کے بعد اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو حفصہ کے والد یہ سب کچھ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ سراج صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ سراج صاحب حفصہ کی یہ بات سن کے ایک دم حیران ہو جاتے ہیں اور حفصہ سے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس کے بعد حفصہ ان سے کہتی ہے کہ سمد نے خود اپنا جرم تسلیم کیا ہے، آج وہ یہاں پر آیا تھا اور اس نے سارا جرم خود تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سب کچھ اسی نے ہی کیا ہے۔ جس کے بعد حفصہ کہتی ہے کہ میں چھوڑوں گی نہیں اس سمد کو۔ تو حفصہ کی والدہ اس سے کہتی ہیں کہ اگر تم نے سمد کے ساتھ کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی سمد کے ساتھ۔ تو وہیں پر سراج صاحب یہ ساری باتیں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں تو ساحل بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ساحل حفصہ کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، جس کے بعد ساحل سوچ میں پڑ جاتا ہے تو حفصہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ حفصہ کہتی ہے کہ سمد نے سب کچھ کیا ہے اور میرے بھائی ساحل کو پھنسا دیا ہے، میں اس سمد کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گی۔ تو یہ ساری باتیں سن کے سراج صاحب گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ زیبا کے ساتھ جو کیا ہے وہ سراج صاحب نے ہی کیا ہے۔ جس کے بعد سراج صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سمد نے آخر اپنے اوپر یہ الزام کیوں لے لیا ہے۔ اس کے بعد سراج صاحب وہاں سے غصے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ساحل اپنی بہن کی باتوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہو گیا ہے کہ سمد نے یہ سب کچھ کیا ہے اور میرے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے۔ جس کے بعد ساحل سمد کو فون کرتا ہے تو سمد ساحل کا فون اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد ساحل سمد سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور میری بہن کا دل تم نے کیوں توڑا ہے؟ یہ سب کچھ کر کے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایسا سب کچھ کیوں کیا ہے؟ جس کے بعد سمد بہت غصے میں ہوتا ہے اور ساحل سے کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی پاگل بہن سے پوچھو، وہ پاگل ہے۔ تو ساحل سمد سے کہتا ہے کہ میری بہن پاگل نہیں ہے بلکہ تم پاگل ہو۔ اس کے بعد سمد فون کاٹ دیتا ہے تو ساحل کو غصہ آ جاتا ہے۔ ساحل سمد سے کہتا ہے کہ تم ہی پاگل ہو، تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ہمیں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ساحل سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، ساحل کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ اس کے بعد ساحل سوچتا ہے کہ مجھے زیبا کے پاس جانا چاہیے اور ساری سچائی کے بارے میں اس کو بتا دینا چاہیے۔ تو ساحل زیبا کے پاس جاتا ہے تو ساحل زیبا کے گھر پہ جاتا ہے۔ زیبا دروازے پہ آتی ہے اور ساحل کو دیکھ کے بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد زیبا ساحل کے گریبان پکڑ لیتی ہے تو ساحل گھبرا جاتا ہے۔ ساحل زیبا سے کہتا ہے کہ زیبا تم غلط سمجھ رہی ہو، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ تو زیبا کہتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور تم ہی مجرم ہو، اپنا جرم چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جس کے بعد ساحل گھبرا جاتا ہے اور زیبا سے کچھ کہہ نہیں پاتا اور رونے لگ جاتا ہے۔ تو زیبا کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں برباد کر دوں گی ساحل، اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، پھر تم پچھتاؤ گے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ زیبا بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور ساحل سے بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ غصے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے، جبکہ ساحل بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ ساحل کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ زیبا کو سب کچھ کس طرح سے بتائے، جبکہ زیبا تو اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ صرف 5 کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ سمد زیبا سے اپنی دل کا حال بیان کر دیتا ہے۔ سمد زیبا سے کہے گا کہ زیبا تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یعنی سمد زیبا کو اپنے دل کا حال بتا دے گا۔ جب سراج صاحب کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو سراج صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے کیونکہ ان کی بیٹی حفصہ سمد کو پسند کرتی ہے اور اگر سمد زیبا سے شادی کر لے گا تو ان کی بیٹی پریشان ہو جائے گی، جس کے بعد سراج صاحب تو بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کچھ سین تھے جو کہ آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔